اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں نثار علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں چس نیوز نیٹ ورک اور یوٹیوب چینل اٹک پلس. آج میرے ساتھ موجود ہیں MPA اور پرائز کنٹرول کمیٹی ضلع اٹک کے چیئرمین جناب جہانگیر خانزادہ صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سچ کے انتہائی مقبول لیڈر ہیں. آئیے آج ان سے موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو کرتے ہیں. جی خانزادہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. بھائی تھینک یو ویری مچ. آپ کا شکریہ کہ آپ آئے شاہی خان اور ہمیں موقع ملا آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا اور ملاقات کا. جہانگیر بھائی، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اتنے مشکل وقت میں آپ نے حکومت دی تبدو اس حوالے سے حکومت کو گرانے کے لیے، PTI حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے، اور جب آپ آئے تو اتنی زیادہ مشکلات ہیں اور اب آپ کے پاس ایسا اتنے جلدی عوام کو دینے کے لیے کچھ ہے بھی نہیں ہے، تو کیسے محسوس کر رہے ہیں، کیسے ہینڈل کر پائیں گے آپ کے CM صاحب، آپ کی حکومت کیسے کر پائیں گے صاحب؟ سر بھائی، سب سے پہلے تو دیکھیں ہم نے حکومت گرائی نہیں ہے، ایک آئینی طریقہ ہم نے اپنایا نو کانفیڈنس آپ کے آئین میں، آپ کانسٹیٹیوشن میں ہے. اور اس سے پہلے جو 4 سال اس حکومت میں گزارے ہیں ان کے جو نااہلی تھی، ان کے جو جھوٹے وعدے تھے، جو ناقص پالیسی تھی، ان کا جو ویژن، لیک آف ویژن تھا. میں آپ کے ناظرین کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں جو آج حالات ہیں یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے، یہ پیچھے جو حکمران بیٹھے ہیں ان کی وجہ سے ہے، جو آج مہنگائی ہے ان کی وجہ سے ہے. اور جس طریقے سے وہ معاملات آگے لے کر چل رہے تھے تو اس کو جو حالات ہے اس کو مزید خراب ہونا تھا. تو ملک کی خاطر جو ہے نا، پھر یہ جو PDM جو پچھلے 1.5-2 سال سے جو ہے نا پبلک ریلیز اور جو ہے نا ایک معاملات لے کے چل رہی تھی، انہوں نے پھر فیصلہ کیا اور جو ہے نا ایک آئینی طریقے سے جو ہے نا اس حکومت کو جو ہے نا گھر بھیجا اور جو ہے نا خود حکومت میں آئے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت مشکل ٹائم ہے اور اس وقت بھی ہے اور سخت فیصلے کرنے ہوتے ہیں. اور پچھلے جب اپنا باتیں چل رہی تھی کہ فیصلے نہیں ہو پا رہے، دیکھیں اس وقت 2 راستے تھے. ایک تو ان کا سارا جو گند انہوں نے کیا وہ ہم نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے جو ہے نا آگے لے کے چلنا تھا. پھر اگر دیکھیں اس وقت ہم مشکل فیصلے کرتے اور پھر ایک دم الیکشن آ جاتا تو وہ سارا جو ہے نا ایک ان کے جو ایشو ہے وہ ہمارے کندھوں پہ آ جاتا. تو اس پہ جو ہے نا جو ہماری قیادت ہے اور جو PDM کی جو ہے ساری اتحادی جماعتیں ہیں اس پہ جو ہے نا مشاورت چل رہی تھی ساری. اور مجھے خوشی ہوئی کہ جو ہے نا کہ سب پارٹیوں نے اپنی پارٹی نہیں بلکہ ملک کا سوچا اور انہوں نے مشکل فیصلے کیا کہ ملک سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے اور ملک کی خاطر ہم نے جو ہے نا مشکل فیصلے کیے. اور اس کی سوشل میڈیا میں آپ دیکھ لیں، اس کی جو ہے نا پبلک اس میں دیکھ لیں کہ ایک فال بیک اس کا آ رہا ہے، ایک جو غصہ ہے وہ ہمارے جو ہے نا وہ ہمارے پارٹی اور ہمارے کندھوں پہ آ رہا ہے. بٹ ملک کی خاطر ہم نے فیصلے کیے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے دیکھیں میاں صاحب ہو گئے، شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب ہو گئے، انہوں نے پہلے بھی ملک کو جو ہے نا مشکل حالات سے گزارا ہے، جو ہے نا گزار کے ایک اس مقام پہ لائے تھے جدھر جو ہے نا کہ ہم اکنامکلی ہم اسٹیبل تھے. سارے معاملات ٹھیک ہے. 2013 میں آپ دیکھ لیں جو حالات تھے اور اس کے بعد جب ہم آئے بجلی کا بحران تھا، دہشت گردی تھی، باقی معاملات تھے، اس کو ہم نے ٹھیک کیا. تو انشاءاللہ مشکل فیصلے ہمیں کرنے ہوں گے اور عوام کو جو ہے نا ہم پہ جو ہے نا اعتماد ہونا چاہیے، ہمارے ساتھ ثابت قدم رہیں. اور اگر یہ 1.5 سال ہمیں مل جائے تو میں کافی امید ہوں کہ جو ہے نا معاملات کافی حد تک جو ہے نا ملک کے بہتر ہو جائیں گے. اور جب ہم الیکشن میں جائیں گے ہمارے پاس کہنے کو بہت کچھ ہوگا. یہ جو ابھی حکومت ہے ان کی آپ تقریریں سن لیں تو پچھلے جو 4 سال انہوں نے حکمرانی کی اس پہ یہ میرے خیال میں 10 سیکنڈ بھی بات نہیں کرتے. اور اس کے بعد جو مارچ کے بعد جو سارے عدم اعتماد کے قصہ ہوئے کنٹروورشل، اس پہ بات شروع کرتے ہیں اور اسی پہ ختم کر دیتے ہیں. تو وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے. وہ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. بٹ عوام بھی اس وقت جو ہے نا انہیں شعور آ گیا، ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا اور میاں صاحب نے ماضی میں کیا کیا اور اب کیا کرتے ہیں. اچھا خانزادہ صاحب، آپ نے کہا کہ بجلی نہیں تھی، آپ لوگوں کا نعرہ بھی تھا، آپ لوگوں کا ایک اور PDM کا بھی کہ جی بجلی نہیں ہے، سوئی گیس نہیں ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی زیادہ ہے. لیکن ابھی آپ حکومت میں ہیں، اس وقت بجلی نہیں تھی، اب اس سے زیادہ نہیں ہے. اس وقت سوئی گیس نہیں ہوتی تھی، اب اس سے زیادہ سوئی گیس نہیں ہوتی، اب اس سے زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے. تو اب آپ کیا نعرہ لگائیں گے؟ دیکھیں آپ نے بجلی کی بات کی ہے. 2013 جو الیکشن سے پہلے جو حال تھے وہ آپ کے سامنے سے 18 گھنٹے لوگ چڑھے ہوئے تھے اور لوگ کہتے تھے کہ بھائی یہ جو ہے نا امپاسبل ہے اس بجلی کے بحران کو کور کرنے کے لیے.
اور میاں صاحب آئے, انہوں نے پاور پروجیکٹ لگائے, بجلی کا بحران کم کیا. اور جب 2018 کے الیکشن میں جا رہے تھے, ہم نے جو ہے نا, مجھے یاد ہے شہباز شریف صاحب کی ایک آخری میں خان پریس کانفرنس تھی جس میں اس نے کہہ دیا تھا کہ اتنا نیشنل گریڈ میں آ سکے. لیکن پھر اوور دا پیریڈ آف ٹائم آپ کو مینٹیننس کرنی پڑتی ہے, آپ کو لائن ڈیمیجز کور کرنے پڑتے ہیں, آپ کو نئی لائنیں ڈالنی پڑتی ہے, نئی بجلی آپ کو نیشنل گریڈ میں ڈالنی پڑتی ہے. پر اس حکومت میں جو پچھلے 4 سال میں آپ کی کتنی کیپیسٹی بڑھ رہی ہے, آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے, آپ کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے, آپ کی انڈسٹریز لگ رہی ہیں, گھر جو ہے نا آپ کے بڑھ رہے ہیں, تو اس کو جو ہے نا ایک آن گون پروسیس ہوتا ہے, اس کو آپ جو ہے نا جو بجلی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کو آپ کاؤنٹر کرتے ہیں. پر اس 3-4 سالوں میں اس حکومت نے جو ہے کچھ ایسے اقدامات لیے کہ ایک سنگل جو ہے نا وارڈ بھی جو ہے نیشنل گریڈ میں ڈالی جائے, جس کی وجہ سے اس وقت یہ بحران ہے. اور انشاءاللہ ہماری حکومت اس کو سمجھتی ہے اور اس پہ جو ہے نا وہ کام پہلے دن سے وہ کام کر رہی ہے. تو جتنا میں شہباز شریف کو جانتا ہوں جو ہے نا جو ان کا ویژن ہے, تو میں کافی امید ہوں کہ انشاءاللہ اس جو بجلی کی شارٹ فال ہے اس کو یہ حکومت جو ہے کور کر دے. سوئی گیس نہیں مل رہی, اب تو چھت کی خواتین بھی بول پڑی ہیں. سوئی گیس کا ایشو, ہاں سوئی گیس کا ایشو بالکل آ رہا ہے. جو ہے نا مجھے 2-3 ٹیلی فونیں آئی ہیں, میں نے جی ایم سے بھی اس پہ بات کی ہے, اور کل میرے خیال میں ٹیم بھی جو ہے نا ہمارے جو میں نے کانٹیکٹ نمبر لوگوں کو دیے تھے اس کو بھی انہوں نے کانٹیکٹ کیا. تو دیکھتے ہیں, اب اس میں ٹیکنیکل ایشو ہے, لائن بلاکیج ہے, پیچھے سے گیس نہیں آ رہی, اس کو ریکٹیفائی کر کے اگر لوکل ایشو ہے تو وہ ریکٹیفائی ہو جائے گا, پیچھے سے گیس کا ایشو ہے تو اس کو پھر مزید ہم ختم کر دیں گے. جہانگیر خانزادہ صاحب, گورنمنٹ شجاع خانزادہ شہید کالج قاضی میں اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی. ایون کہ ایک ٹائم آیا کہ اس میں وہاں پہ صرف 2 پروفیسر صاحبان تھے. تو جب ہم نے اس کی نشاندہی کی, آپ کی طرف سے بھی بیان آیا تھا کہ ہم حکومت میں ہوتے تو یہ نہ ہوتا. ابھی آپ حکومت میں ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ جو بچوں کو پڑھائی کا مسئلہ ہے, سہولیات نہیں ہیں, اس حوالے سے آپ کیا اقدامات کرنے جا رہے ہیں؟ سر بالکل آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. مجھے غالباً 2-3 دن پہلے کہ میں بیٹھا ہوا تھا تو ادھر بھی یہ بات ہوئی. دیکھیں ادھر 2 میجر ایشوز جو مجھے جو سمجھ آئی ہے کہ لوگوں نے, ایک تو اسٹرکچر ایشو آ رہا ہے جو ہے نا, میرے خیال میں مجھے کہا گیا کہ جو آج بھی گری ہوئی ہے, اور باقی جو معاملات ہیں وہ بھی جو ہے نا بلڈنگ بھی ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے. اور ٹیچرس کی کمی, دیکھیں افسوس ہے کہ یہ پہلے بھی آپ نے ذکر کیا تھا, اس پہ ہم نے بات کی تھی. اور یہاں تک کہ جو کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پاس میرے اپنا کانٹیکٹ نمبر ہے, وہ مجھ سے جو ہے شیئر کرتے رہتے ہیں کہ یہ ایشوز ہیں, اور اس کو انشاءاللہ یار بڑھائیں گے. دیکھیں ایجوکیشن پہ ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. گورنمنٹ کے کوئی اگر شارٹ کمنگس ہیں, کوئی ایشوز ہیں تو اس کو انشاءاللہ پریورٹی بیسس پہ ہم ایڈریس کریں گے. اسٹرکچر ایشوز ہیں اس کو ہم ایڈریس کریں گے, تاکہ جو ایجوکیشن کا معیار ہے ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ جو ہے نا اس میں جو ہے نا کوئی آنچ نہ ہے. تو بالکل ماضی میں ہوتا رہا ہے, اور پروفیسر کی کمی تھی. میں اپنے ڈپارٹمنٹ سے بات کروں گا اور دیکھوں گا کہ ڈپارٹمنٹ کی کیا شارٹ کمنگ ہے, ان کی بھی مجبوری ہوتی ہے. تو مڈ وے میں جو ہے نا اس کو حل نکالیں گے, تاکہ جو ہے نا دونوں طرف سے کام چل پڑے, اور جو ہے نا جتنی بھی کمی ہے اس کو پورا کر سکیں. تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال حضروں کو آپ کے دور میں ریفرل سینٹر کہا جاتا تھا. ملک امین اسلم اور قاضی احمد اکبر صاحب اس کو باضابطہ میڈیا کے سامنے ریفرل سینٹر کہا جاتے تھے. ان کا دور آیا تب بھی مریض راولپنڈی اور اٹک ریفر کیے جاتے تھے. ابھی آپ کا پھر دور آ گیا, وہاں پر ٹراما سینٹر بھی بننا, جس کو آپ ڈراما سینٹر کہتے تھے. تو اب آپ کے اس دور حکومت میں کیا اقدامات ہوں گے کہ مریض جو ہے اس کو اس کے اسپتال کے اندر سہولیات مل سکے, اس کو باہر نہ جانا پڑے؟ دیکھیں اس میں ضروری وہ کہتے ہیں لیٹس کال اسپیڈ اسپیڈ, جو سچ ہے اس کو جو ہے نا سچ ہی کہتے ہیں. ایکچولی اس میں ڈاکٹرس کی کمی مینلی یہ آتی ہے کہ ان کے پاس ریزیڈنس نہیں. ڈاکٹر جو اچھے ڈاکٹر ہیں جو کہ لاہور وغیرہ میں ہیں جو ہے نا وہ ادھر آ کے اسٹے نہیں کرتے, بیکاز ایک ریزیڈنس کا ایشو تھا, پھر اوپر ایجوکیشن کا ایک ایشو تھا, پھر ماضی میں آپ کا جو اٹک تھی وہ سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے زیادہ ونریبل تھا. تو اس وجہ سے ڈاکٹرز جو ہے نا وہ اوائڈ کرتے تھے اٹک کرنا اپنا حضر آج. اور جو لوکل ڈاکٹر تھے اس سے جو ہے نا ہم آپ کے ہاسپٹل کے ہیں وہ معاملات چلاتے تھے. ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ جو ریزیڈنس بلڈنگ ہے وہ بھی آلموسٹ کمپلیشن کے اینڈ پر ہے, اس کی بھی فائنل ٹچز میں ہے. اور ایک دفعہ وہ بن جائے اور ڈاکٹر جب سیکیور فیل کرتا ہے, دیکھیں وہ جب آئے گا ایک پریمس میں ہی رہے گا, تو جب وہ سیکیور فیل کرے گا کہ یار ریزیڈنس ہے, باقی جو ہے نا آپ کی لیکن ایسی تو آپ نے بنا دی تھی اپنے دور.
نہیں اس میں میرے خیال میں اسٹرکچر کھڑا ہو گیا تھا، پر جو ہے نا وہ نان فنڈیڈ ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے وہ ڈیلے ہو گیا. کل غالباً میں اپنا ڈی سی آفس سے ادھر ہی بات ہو رہی تھی کہ کمپلیشن اسٹیج میں اور ان شاء اللہ وہ بنا رہی، تو ایک دفعہ وہ ہو جائے تو میں امید کرتا ہوں کہ پھر ڈاکٹر جو ہے نا وہ آپ کے حضروں میں جو ہے نا آنا پسند کریں گے. کوئی پوری ان کے پاس فیسلٹی ہوگی اور اس کو جو ہے ہم مزید بہتر کر سکیں. اور جہاں کا ٹراما سینٹر ہے اس پہ جو ہے نا آج کسی نے بات کی ہے، پر میں اس پہ پوائنٹ اسکورنگ بات نہیں کروں گا. بہت اچھا ایگزام ہے، بن رہا ہے. کریڈٹ کس کو دیں گے؟ کریڈٹ میں چھت کی عوام کو چھت کے عوام بنا چھت کی عوام کو بنا لیکن دیا. چھت کے عوام ڈائریکٹ نہیں بنا رہے، ان کا کوئی نمائندہ ہو. دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بتایا ہے. مجھے یاد ہے جب اس کو ہسپتال اپ گریڈ ہو رہا تھا آئی ڈیپ سے، تو اس وقت اس میں جو ہے ٹراما سینٹر جو ہے نا وہ ڈالا گیا تھا. تو اس طرح پوائنٹ اسکورنگ کرتے ہوئے میں کہہ سکتا ہوں کہ یار یہ شہباز شریف کا یہ ہمارا ہے. پر اس کی بجائے اگر ہم پوائنٹ اسکورنگ میں ٹائم ضائع کریں، میں یہ کہوں گا کہ جس کا بھی ایگزام ہے اللہ بہتر جانتا ہے، جو ہے نا اللہ کو پتا ہے. جس کا بھی ایگزام ہے ایک اچھی چیز آئی اور اس کو جو ہے نا آج ہم ہے کل کوئی اور ہوتا ہے، اس کو مزید ہم نے بہتر کرنا ہے اور اس کو ایک مضبوط اسٹرکچر بنانا ہے تاکہ جو ہے نا جو ریفر کے کیسز ہوتے ہیں. دیکھیں اس سے صرف چھت کے لوگ مفید نہیں ہوں گے، آپ کی ثوابی اور یہ کے پی کے قریب گاؤں ہے وہ بھی جو ہے نا ایمرجنسی میں اگر آ کے جو ہے نا اپنا علاج وغیرہ کرا سکتے ہیں. یہ پورے ایریا کے لیے جو ہے نا ایک فیسلٹی ہے اور اس کو ہم نے جو ہے نا جو بھی نمائندہ ہو اس کا کام ہے کہ اس کو بہتری کرے، مزید اس میں جو ہے بہتری لا سکے اس کے لیے. عمران خان کے لانگ مارچ میں وزارت داخلہ کے کافی اختیارات آپ کے پاس ہیں. لانگ مارچ کو روکنے کے لیے یا ناکام بنانے کے لیے آپ نے کافی تبدیلی کی. اب اگر دوبارہ عمران خان صاحب لانگ مارچ کے لیے آتے ہیں تو کیا اقدامات کریں گے؟ آپ وزارت داخلہ کے اقدامات میرے پاس ہے، یہ تو میں ایسے ایگری نہیں کرتا، بٹ ہاں صرف اٹک میرا ڈسٹرکٹ تھا اور اٹک کی شہراؤں سے میں واقف ہوں، تو میں ان کو جو ہے اسس کیا تھا کہ بھائی کون کون سے آپ کے ایگزٹس ہیں، کون کون سے انٹریز ہیں. اور دیکھیں عمران خان جو سے یہ مارچ کی ہے وہ اگر پیسفل مارچ ہوتا یا جمہوری مارچ ہوتا تو اس کو ہم جو ہے نا کبھی جو ہے نا اپنا اس کو نہ روکے. بٹ میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. جو عوام ادھر سے آئی ہے اس میں جو ہے نا ایک ایموشنل چارج تھی، وہ اس میں پرائیویٹ گورنمنٹ پولیس کی انوالو تھی. باقی بھی جو ہے نا لوگ رپورٹیں آ رہی تھی ان کے پاس ہتھیار ویپن بھی ہیں اور یہ ایک ملک کو ایک انارکی کی طرف جو ہے نا لے کے جا رہے تھے. اور اس کی خاطر جو ہے نا اور ریڈ زون آپ دیکھیں ادھر ہماری ایمبسی ہیں، ایک فارن امیج جاتا ہے اور وہ اس امیج کو ڈسٹرائے کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے نا ہم نے اقدامات کیے تھے اور جو ہے نا ان کو ہم نے کہا کہ آپ پیسفل مارچ کریں، آگے جو ہے نا آپ نے ایچ سیکٹر بیٹھنا ہے، آئی سیکٹر بیٹھنا ہے، ادھر بیٹھنا ہے. بٹ آپ دیکھیں سپریم کورٹ کے اقدامات کے باوجود جو ہے نا عمران خان کال دیتا تھا اپنے ورکرس کو ٹی چوک کا. تو اور عمران خان 20 لاکھ بندے کا کہہ رہا تھا، میرے خیال مشکل سے جو 16,000 بندہ اس کے ساتھ نکلا ہے اور وہ بھی کے سے نکلا ہے. اور پنجاب میں تو ان کی 150 سیٹیں ہیں اور 150 سیٹوں میں سے میرے خیال میں نہیں تو آپ نے سختی اتنی کی ہوئی تھی، وہ کیسے نکل گئے؟ اپنا ابھی جب ملک کی سلامتی اور ایک آپ نے ایک انتشار پھیلانا ہوتا ہے اور آپ آتے ہیں اور ادھر ایک جو سینسیٹیو وقت ہے سب اس میں آپ آ کے جو ہے نا ایک انار کی طرف ملک کو کھیلتے ہیں تو پھر جو حکومت مشینی ہے وہ تو جو ہے نا اپنا اسٹیپ اٹھائے گی آپ کو کریں. اچھا عمران خان نے 6 دن کا ٹائم دیا کہ 6 دن بعد پھر آؤں گا. 6 دن سے گزر چکے، 7واں دن ہے اور ابھی آپ کے کارکنان کی طرف سے اسٹوڈنٹ کی طرف سے پوسٹیں آ رہی ہیں کہ یوتیو 7واں دن ہے، کب آ رہے ہو، کب لانگ مارچ ہوگا. تو کیا عمران خان کوئی لانگ مارچ کر رہے ہیں دوبارہ؟ دیکھیں عمران خان نے آپ کو میں بات بتاؤں جو 6 دن کا اس نے بات کی ہے اس میں انہوں نے کسی سے مشاورت نہیں کی. یہ ان کی پارٹی کے لوگوں کے گلے انہوں نے کسی سے بات نہیں کی، انہوں نے کسی مشاورت نہیں کی. اور جو ہے نا جب اس کو دکھائی دے رہا تھا کہ آگے بندے ہی نہیں ہیں تو ایک ایگزٹ کے سلسلے میں، ایک فیس سیونگ کے سلسلے میں انہوں نے 6 دن کے کہ ہم 6 دن بعد آئیں گے. اور میں ہم دوسرے دن ایک پریس کانفرنس میں نے کہا کہ میں 6 دن بعد میں آگے جو ہے نا لانگ مارچ کا آپ کا تاریخ دوں گا. لیکن جو یہ ہو گیا ہے اس کے بعد یہ
اگر آنا چاہتے آ جائے. میرے خیال میں اس دفعہ ان کے پاس 15,000 بندے تھے, اگلی دفعہ 5,000 بندے. اور آپ نے تگڑا انتظام کیا ہوا ہے؟ نہیں, لوگوں کو پتہ چل گیا, ہم نے تگڑا انتظام نہیں کیا. لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ بھائی حقیقت کیا ہے, اور ویسے جو ہے نا جو باتیں ہوائی باتیں وہ کیا ہے, لوگوں کو پتہ چل گیا ہے. لوگوں کو پتہ ہے کہ بھائی ان کے کارکن جو ہے جو کہ ٹی چوک پہ اس کے کال کے پہنچ گئے, اور یہ چیز سڑک میں انہوں نے جوتر لے لی. تو ایک مایوسی اوور آل آپ چھت پہ دیکھ رہے ہیں, ایک مایوسی ان کے کارکنوں میں پھیلی ہوئی ہے. تو میرے خیال میں جو اس اتنا بڑا فیلئر کے بعد مجھے لگے عمران خان پہ جو ہے نا. خانزادہ صاحب, سیاست میں جو نفرت کون ذمہ دار ہے؟ اس کا جو نفرت ہے, ایک دوسرے کو گالم گلوچ ہے, کون سی پارٹی ذمہ دار ہے؟ کس کو ذمہ دار کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے, اور میں اکثر محفلوں میں بیٹھتا ہوں تو میں یہ بات کرتا ہوں کہ یار آپ سیاست میں آپ اختلاف کریں نظریات پہ, آپ ہم پالیسیز کو آپ اس پہ اختیار کریں, بٹ آپ پرسنل لیول پہ اتنا نہ آ جائیں کہ اس کو ہم پھر واپس ٹھیک نہ کر سکیں. اور یہ ایک کلچر جو پہلے نہیں تھا, اور یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے ایک تو سوشل میڈیا اور ایک جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے, جس طریقے سے وہ اپنا اسٹیج پہ یوتھ کو ایڈریس کرتے ہیں. دیکھیں یہ ابھی کی نہیں, آپ 2014 کے دھرنے سے آپ باتیں اٹھا رہے, میں ان باتوں کو ریپیٹ نہیں کروں گا, پر آپ کے سارے علم میں جس طریقے سے اس وقت ہمارے پرائم منسٹر صاحب تھے, ان کے بارے میں بات کی گئی, اس طریقے سے پولیس کو ایڈریس کیا گیا. اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وقتاً فوقتاً یہ 4 سال جو ہے نا اس ٹائپ کی باتیں جو کہ ایک پارلیمانی لیڈر یا پارلیمانی کارکن کو نہیں کرنی چاہیے, وہ کرتے گئے. اور اس سے یہ ہوا ہے کہ آپ کی یوتھ جو ہے, اور پھر ان کے ہاتھ میں آپ نے اختیار دے دیا سوشل میڈیا, اور اس پہ جو ہے نا پھر وہ آپ ایک بات کرتے ہیں, اس کو جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ جو ہے نا وہ ہزار لوگ دیکھ لیتے ہیں. تو ایک سائیکولوجیکلی جو ہے نا ایک آپ کے دل میں ایک نفرت پیدا ہو جاتی ہے. کون ذمہ دار ہے اس میں؟ دیکھیں میں اگر ایک پارٹی کو کہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ دیکھیں انیشیٹ شروع جو ہے نا یہ کلچر کو پروموٹ جو ہے نا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہے نا پی ٹی آئی کے حکومت سے پروموٹ ہوا ہے. 2013-14 سے یہ پروموٹ ہوتا گیا, اور اس پہ جو ہے نا جب ان کو پتہ چلا ہے کہ بھائی نیچے جو یوتھ ہے جو ایموشنلی چارج ہوتی ہے, اس میں جو ہے نا یہ باتیں پسند کی جاتی ہے, تو اس کو جو ہے نا وقتاً فوقتاً اس کو پروموٹ کرتے گئے. اور آج سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں, مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ جو ہمارے پاس ہے سوشل میڈیا اتنا اسٹرانگ ٹول ہے کہ اس میں ہم جو ہے نا کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں. پر اس میں جب سیاسی بات ہوتی ہے, نیچے آپ کمنٹس دیکھتے ہیں, تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ ہم جو ہے نا کس طرف چل پڑے ہیں. لوگوں سے باتیں ہوتی ہیں, میں تو اکثر جو میرے یوتھ لوگ ہیں ان کے ساتھ جو میں بیٹھتا ہوں, میں کہ یار آپ بے شک آپ جو ہمارے نظریات ہے اس کو آپ ٹارگیٹ کریں, اس پہ آپ اپنے کمنٹ دیں, بٹ کسی پولیٹیکل پرسنالٹی کو پرسنل کیپیسٹی میں آپ کے پاس کوئی حق نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ ان کو پورا برا کہیں. دیکھیں وہ بھی ہمارے جو ہمیں اگر چھت کی بات کروں, جتنی بھی ہماری پولیٹیکل پرسنالٹی ہے وہ ہماری چھت کی عزت ہے. اللہ نے ان کو عزت دی ہے, تو ہمارے بھی فرض بنتے ہیں ان کی عزت کرنا. اور ہم ان کے پالیسیز پہ تنقید کر سکتے ہیں, بٹ ان کی ذاتی زندگی یا ان کی ذات پہ جو ہے میں تو کوشش کرتا ہوں, اور اپنے لوگوں کو کہتا ہوں کہ بھائی اتنا نہ کرو. تو ان لوگوں کے ساتھ ہم نے محفل میں بھی بیٹھنا ہے, ہم نے جنازوں بھی ملنا ہے, ہم نے شادی بھی ملنا ہے, ہم نے سڑکوں بھی مل سے ملنا ہے. اتنا نہ کرو تاکہ ہم کل جس طرح قائدین آپ قاضی احمد چنگیز صاحب یا بڑے قائدین جو آپس میں مل بیٹھتے ہیں, اسی طرح آپ کی پارٹیوں کے کارکنان بھی نیچے مل کے بیٹھ سکیں, تو یہ نفرت کی جو فضا یہ ختم ہو سکتی ہے. دیکھیں ہماری پارٹی کو کچھ بھی نہیں, ہم تو ہمیشہ کہتے تھے کہ آج پاکستان کے سارے جمہوریت کے ساتھ مل کر بیٹھے, پر ہاتھ اگر بڑھتا ہے تو جو ہے نا دوسری طرف سے بڑھنا چاہیے. بٹ آپ کو پتہ ہے ماضی میں جو خان صاحب کا جو ایگو ایشوز ہیں وہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ جو ہے نا اس میں جو ہے نا وہ خوبیاں اتنی ہو گئی ہیں کہ اس کو ابھی قریبیاں جو ہے نا قریب لاتے ہوئے اس میں وقت لگے گا. 4 سال اپوزیشن میں رہنے کے باوجود جہانگیر خانزادہ پھر بھی چھت کے مقبول ترین لیڈرز میں تھا, یوتھ اس کے ساتھ تھی, آپ کا دھڑا نہیں ٹوٹا, اس کی کیا وجہ؟ نثار بھائی میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے لوگوں کا, اپنے سپورٹرس کا, اپنے ورکرس کا, دوستوں کا, بزرگوں کا, ابھی جتنا بھی میں شکریہ ادا کروں جو ہے نا کم ہے. لیکن اپوزیشن بہت مشکل ٹائم ہوتا ہے, اور
جتنے ہم مشکل میں ہوتے ہیں ہم سے زیادہ ہمارے ورکر مشکل میں ہوتے ہیں، ان کے کام ہوتے ہیں ہم نہیں کرا پاتے جو ہے نا، اور مجبوری طور پر جو ہے نا پھر ایسے ایک سچویشن بن جاتی ہے کہ لوگ جو ہے نا اپنا راستہ اپنا لیتے ہیں. پر اللہ کا میں جتنے بھی شکریہ ادا کروں کم ہے، اور عوام کا میں جتنا شکریہ ادا کروں جو ہے کم ہے کہ اس مشکل وقت میں ہمارے جو بزرگ ساتھی ہیں، جو ینگسٹرز ہیں، جو میرے دوست ہیں، ایک پہاڑ کی طرح جو ہے نا میرے ساتھ کھڑے رہے، جو ہے نا مجھے عزت دی، مجھے پیار دیا. اور میرے خیال میں یہی سلسلہ ہے جو ہے نا عزت احترام جو ہے وہی ایک سلسلہ ہے جس نے ہم کو جو ہے نا جوڑے رکھا. جو بیچ میں جو پل تھا نا وہ یہی تھا کہ جو ہے نا دونوں طرف سے ایک عزت اور احترام کا ایک سلسلہ تھا، جو ایک دوسرے کو عزت احترام سے نگاہوں سے ہم دیکھتے تھے. تو وہی ایک پیار شفقت تھی جس نے ہمیں جوڑا رکھا. اور 4 سال جو سخت وقت تھا وہ ہم نے گزار دیے. 7 ڈیڑھ 8 مہینے 9 مہینے جتنی بھی اللہ نے ہمیں موقع دیا، اور انشاءاللہ جتنی بھی ہو سکے گی جو ہے نا ہم کو. نثار صاحب، آپ کے مخالفین، آپ کے سیاسی مخالفین آپ کو گرانے کے لیے ایک ہو چکے ہیں. قاضی اکبر اور چنگیز خان ایک پلیٹ فارم پہ آ چکے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مضبوط ہیں، آپ کو اکیلے نہیں گرایا جا سکتا. تو آئندہ کیا کرنے جا رہے ہیں، پھر کیسے مقابلہ کر پائیں گے؟ بھائی دیکھیں کتنا اچھا ہوتا ہے کہ یہ عوام کی سہولت دینے کے لیے، عوام کو ریلیف دینے کے لیے ایک ہو رہا ہے. میں بھی سمجھتا کہ یار کہ عوام کے لیے ایک ہو گئے، پر یہ ابھی جو ایک ہوئے ہیں یہ عوام کے لیے نہیں، اپنی مفاد کے لیے. تو عوام یہ جانتی ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ میں کیا کروں گا، دیکھیں بے شک ایک ہو جائے، مجھے اپنے عوام پہ پورا اعتماد ہے. عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں. میں جو ہے نا یہ تینوں ایک ہو جائیں، اور بھی یہ اور جو ہے نا 4 بھی ایک ہو جائیں، میں انشاءاللہ اکیلے ان کے خلاف میدان میں اتروں گا اور اپنی عوام کے اعتماد پر اتروں گا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا 2018 میں جب ہوا چلی تھی، جب پورا پی ٹی ڈویژن جو ہے نا ہو گیا تھا، تو آپ کا چھت جو ہے وہ ان کا ایک جڑ بن کے ثابت ہوا. اور انشاءاللہ ان کو آنے لگے 2023 میں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں 2 یا 3 یا 4 ہو گئے. شیر جو ہوتا ہے وہ اکیلے ہی جنگل میں پیدا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ جو ہے اکیلے ہی ان کا مقابلہ کرے گا. چلے ایک طرف تو یہ ہے، اگر بالفرض ملک امین اسلم اپنے صاحبزادے ملک شمشیر اسلم کو میدان میں لے آتے ہیں حلقہ PP1 پر، کیونکہ اب یہ ہمارا حلقہ جو PP2 تھا حلقہ PP1 ہو چکا ہے، اگر اس پر ملک امین اسلم اپنے صاحبزادے کو لے آتے ہیں اور PTI کا ٹکٹ بھی لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ ملک امین اسلم کے ساتھ تو آپ کے خاص سے اچھے تعلقات آپ کو بھی بیان کرتے ہیں. بالکل امین بھائی جو ہے وہ ایک بھائیوں کا رتبہ رکھتے ہیں، اور ابھی سے نہیں بلکہ کرنے صاحب کے وقت سے اور اس سے پہلے بھی جو ہے نا کرنے صاحب عید پہ جو ہے نا ملنے جاتے تھے. تو ایک جو ہے نا عزت کا اپنا رشتہ ہے ہمارا. اور دیکھیں امین بھائی کے پاس پورا ان کا رائٹ ہے، پورا ان کا حق ہے. وہ PP1 میں جو ہے نا اور اپنے بیٹے کو میرے خلاف اتار سکتے ہیں. اور مجھے خوشی بھی ہوگی کہ اگر وہ PP1 میں میرے خلاف الیکشن لڑنے. دیکھیں ینگسٹرس کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے، ہم نے جو ہے نا ان کو موٹیویٹ کرنا ہے. آگے جو ہے نا کب تک ہم جو ہے نا یہ میدان میں رہیں گے، کبھی ینگسٹر بھی آئے گا. اور وہ ایک بڑی اچھی سینگ ہے، کہتے ہیں اٹس آلویز دا ینگر پرسن کی برنگ ڈاؤن. نہیں تو آپ اپنے آپ کو ووٹ کرا دیں. نہیں میں ووٹ نہیں کرا، بٹ دیکھو وہ ینگ ہے اور اس میں جذبہ ہے قوم کرنے کا، خدمت کرنے کا، تو بہت اچھی بات ہے یار. تو میدان میں آئے اور عوام جس کو منتخب کرے، عوام جس کو منتخب کرے. مجھے خوشی ہوگی کہ یار ینگسٹرز اگر میدان میں آتے اور مقابلہ کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں ینگسٹرز ہی جو ہے وہ چیمپئن کو کراتے ہیں سب. تو اچھا اقدام ہوگا کیوں نہیں جو ہے نا اگر وہ آتا ہے اور وہ بہتر عوام سمجھتی ہے کہ وہ بہتر خدمت کر سکتے ہیں تو وائے ناٹ. اگر جیتے گا تو میں خود مبارکباد دینے جاؤں. خانزادہ صاحب، آپ تو پونے 4 سال اپوزیشن میں رہے، کیسا تجربہ رہا؟ یکدم آپ اقتدار سے اپوزیشن میں آ جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بھی پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور مشکلات آ جاتی ہیں، تو آپ کا اپوزیشن کا تجربہ کیسا رہا؟ اپوزیشن کا یار اپوزیشن کا میرا اچھا تجربہ رہا ہے. جو ہے نا کافی چہرے سامنے آ گئے، کافی لوگوں کا پتہ چل گیا ہے. کافی لوگ جس کو میں اپنے قریبی ساتھی سمجھتا تھا وہ اس طرح نہیں نکلے. کافی لوگ جس کو میں اپنا نہیں سمجھتا تھا وہ پہاڑ کی طرح کھڑے رہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک لرننگ پوائنٹ آف ویو میرے لیے بہت اچھا ہے. اور بدقسمتی یہ رہی ہے کہ اپوزیشن آیا ہے، جو بھی حکومت آئی ہے اس نے جو ہے نا چھت کی کوئی خاص خدمت نہیں کی.
جس کی وجہ سے آپ دیکھیں ہماری اس وقت سڑکوں کا جو حال ہے باقی معاملات ہے وہ بہتر انشاءاللہ کوشش کریں گے سال ڈیٹ میں جتنا بہتری آ سکتے ہیں وہ کریں گے. پر اوور آل ایکسپیرینس جو ہے انتظامیہ سے مجھے کوئی شکایت نہیں. انتظامیہ نے جو بھی جینوئن کام تھا جو کہ میرے پاس آیا اور میں نے اپنا اے سی صاحب تھے یا ڈی سی صاحب تھے یا جو بھی تھے ان کو میں نے اپنا سمجھایا ہے اور وہ لیگل تھا تو وہ کام بھی ان کے ہوئے. تو اس طرح سے انتظامیہ سے بھی مجھے ایشو نہیں آئے. پر یہ ہے کہ اوور آل میں اس کو جو ہے نا ایک سینٹینس میں اس کو ریپ اپ کروں تو لرننگ پوائنٹ آف ویو سے جو ہے نا میں سیکھ بہت سکھا گئی سکھا بہت گئی ہے. اچھا خانزادہ صاحب آپ نے ماضی میں تعلیم و صحت کے حوالے سے بات انجام دی تھی. ابھی اگر ہم بات کریں علاقہ چھچ میں بی ایچ یو کے حوالے سے رورل ہیلتھ سینٹرز کے حوالے سے تو ہم دیکھتے ہیں گورگشتی رورل ہیلتھ سینٹر ہے وہاں پہ کوئی اسٹاف نہیں ہے کوئی سہولیات نہیں ہے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ وہ آپ کے والد صاحب بھی اس کو رورل ہیلتھ سینٹر کا درجہ دلایا تھا اور اس کو اپ گریڈ کیا تھا. تو ہم دیکھتے تھے کہ اس کے کنویں میں ادویات کی ٹینک دی جاتی ہیں اور کنویں سے ادویات نکلتی ہیں اس کی نشاندہی بھی چھچ نیوز نیٹ ورک کرتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جو رورل ہیلتھ سینٹر گزشتی تھا مجھے یاد ہے اس کی 2016 یا 17 تھا اس کی ہم نے اوپننگ کی تھی. میں اور شیخ صاحب ہم نے ایک ساتھ کی تھی اور سب اس کی مشینری وغیرہ ساری جو ہے مشینری کا کمپوننٹ میں وہ آ گیا. پھر مجھے یاد ہے کہ آپ نے نشاندہی کی تھی کہ جو ہے اس کی ادویات بھی انہوں نے ٹینک کی. جو اوور آل ہیلتھ کل بھی میں اپنا ہمارے سی او ہیلتھ ہے ان کے ساتھ میٹنگ میں بات کی تھی. وہ کہہ رہی آپ کے دور میں جو میڈیسنس کی سپلائی چین تھی جو باقی معاملات تھے وہ ہم نے سارے ایک سسٹم کے تھرو کر دیا تھا. کہتے ہیں انہیں کبھی پرابلم نہیں آتی تھی. مقدار میں ادویات بھی موجود تھی سارا کچھ ایک پروسیس تھا. کہتے ہیں یہ لاسٹ حکومت نے جو ان کی پالیسی اس کی وجہ سے ابھی جو ہے نا ادویات بھی شارٹ ہیں باقی معاملات بھی ٹھیک نہیں ہیں. اور آپ نے صرف خوشی کی بات کی ہے. میرے خیال میں اگر ہم جتنی بھی ہمارے ادھر بی ایچ یوز وغیرہ ہیں اس پہ نظر ڈالیں تو سب چیز جو ہے نا حالت جو ہے ناقص ہی ہوگی. اور اس کو انشاءاللہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے نا بہتر کریں گے. کابینہ ہمارا آ گیا پلیس ہے منسٹر صاحب ہمارے آ گئے. تو جو ہمارا پرانا ایک سسٹم تھا میری تو کوشش ہوگی وہی بحال ہو جائے اور ادویات کی جو سپلائی ہے اسی طریقے سے وہ چلے اور باقی جو ڈاکٹرز کا معاملہ ہے اس کو مزید بہتر کریں. تو جو 4 سال میں جو نقصان پہنچے اس کو اپنا اوور نائٹ ہم چینج نہیں کر سکتے. اور انشاءاللہ جو ہے نا ایک سوچ ہے اور اس پہ اگر ہم کامزن رہے تو انشاءاللہ آپ کی جو ہے ساری میڈیکل سینٹر. آخری سوال کریں گے خانزادہ صاحب اپنے علاقے کی ثقافت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے سر؟ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے ساتھی بھائی ہیں سب کے انہوں نے بڑی جو ہے نا ایک میچورٹی دکھائی ہے. ان کی جو کوریج ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ پرنٹ میڈیا پہ ایک بیلنس ہوتی ہے. اور آپ کو میں اکثر آپ کو کہتا تھا کہ جو ہے نا جو آپ کی جب آپ ہماری چیز کو آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو ایک ہمیں جو ہے نا کافی انفارمیشن ملتی ہے اور اس کو ہم مزید جو ہے نا بہتر کرتے ہیں. تو جتنے بھی ہمارے ساتھی بھائی ہیں انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے مجھے سپورٹ بھی کیا. جسے میری کمی بتائی تھی مجھے اس کو جو ہے نا اس کی نشاندہی بھی کی. اور ہونا بھی اس طرح چاہیے کہ یار آپ میں جو ہمارے جرنلسٹ ہیں وہ میرے آئیز نیت ہے اور کافی معلومات جو ہے نا علاقے کے آپ لوگوں سے مجھے مل جاتی ہیں. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اسی طریقے سے جو ہے نا ہم اور آپ جو ہے سیاست کے 2 پلرز ہیں تو ہم نے جو ہے نا ایک مل کر جو ہے نا یہ نظام ہم نے بیسک کی طرف لے کے جانا. اس میں جتنا کردار ہمارا ہے میں سمجھتا ہوں اس سے بڑے جو ہے نا کردار آپ لوگوں کا ہے. بہت آپ کے ساتھ جو سوشل میڈیا جو ایک آپ کا پلیٹ فارم دوسری طرف کھل گیا ہے ہم نے اس کو بھی کاؤنٹر کرنا ہے. بیکاز جو ہے نا اس سے یہ ہوا ہے کہ ہر بندے جس کے پاس کیمرہ ہے وہ صحافی بن گیا اور اس میں جو ہے نا وہ اپنا بغیر تصدیق کی خبریں لگا لیتا ہے اور جو ہے نا وہ اور اس کی اسپریڈ جو اس کا سرکل ہے اتنا وسیع ہے کہ لوگ اس پہ اعتبار کر لیتے. تو جو چیلنجز ہم کو فیس ہو رہے ہیں وہ آپ کو بھی ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ جو ہے نا ہم نے مل کر جو ہے نا ساتھ چل رہے ہیں اور جو ہے نا تاکہ جو سوشل میڈیا کا جو ایک سیٹ ہے اس کو ہم کاؤنٹر کر سکیں اور جو اصلی صحافت ہے اس کو ہم جو ہے نا پروموٹ کر سکیں.
جی بہت شکریہ جی جہانگیر خانزادہ صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. اسی کے ساتھ مجھے اور جہانگیر خانزادہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.